کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت جرجیس علیہ السلام کون تھے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت جرجیس علیہ السلام کے کون کون سے معجزات تھے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت جرجیس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے یا نہیں؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ حضرت جرجیس علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے جنہوں نے زمانہ فطرہ میں زندگی بسر کی۔ جرجیس کی قصہ کو امام ابن جرید طبری نے اپنی تاریخ میں وہب بن منبع سے سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہب بن منبع تابعی تھے، عام طور پر اسرائیلیت کو لیا کرتے تھے۔ مورخ بن اسیر نے بھی اپنی کتاب الکامل فی التاریخ میں اس کو بغیر سند کے بیان کیا ہے۔ بعض علماء نے تو جرجیس کی نبوت کے متعلق بھی کلام کیا ہے۔ ابن حجر اسقلانی نے نبوت سے متعلق اقوال کو ضعیف قرار دیا ہے، اس لیے کہ مورخین نے ان کے زمانہ کو حضرت عیسیٰ اور محمد کے درمیان کا زمانہ فطرت بیان کیا ہے، اور صحیحین کی روایت ہے کہ میں لوگوں میں سے عیسیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ تمام انبیاء علیہ السلام اللاتی بیٹے ہیں، میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ ابن بابو کتب راوندی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حضرت جرجیس اہل روم سے تھے اور فلسطین میں سکونت پذیر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شام کے بادشاہ دادزانہ کی طرف بھیجا۔ حضرت جرجیس کا نام قرآن کریم میں موجود نہیں، لیکن تفاسیر اور اسلامی قصوں میں آپ کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت جرجیس کے بارے میں طبری نے لکھا ہے کہ آپ نے فلسطین جا کر حضرت عیسیٰ کے حواریوں کو تلاش کیا اور ان سے آئین مسیحیت کے بارے میں بہت معلومات حاصل کی۔ کچھ عرصہ فلسطین میں مقیم رہے، لیکن جب وہاں کے حالات نامزد ہوئے تو آپ نے فلسطین سے موصل یا شام کی طرف مہاجرت اختیار کی۔ کتاب مروج الذہب اور معاون جوہر میں بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ مسیح کے بعد زمانہ فطرت میں تھے، بعض حواربین بھی ان کے ساتھ ہی رہے۔ پھر جب موصل نبوہ کے بادشاہوں کے پاس بھیجا جہاں انہوں نے اللہ کی دعوت دی، انہیں قتل کر دیا گیا۔ اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ فرمایا۔ پھر تیسری مرتبہ اس بادشاہ نے ان کے جسم کو چیرنے اور اس کو جلانے، پھر اس کو دریائے دجلہ میں پھینکنے کا حکم دیا۔ پھر اللہ نے اس بادشاہ کو اور اس کے متبعین ہلاک کر دیا۔ فلسطین کا بادشاہ جس کا نام دازیانہ یا رازانہ بیان کیا گیا ہے، وہ فلسطین میں عیسائیوں کو شکنجہ کرتا اور بعد میں قتل کر دیتا تھا۔ حضرت جرجیس نے اسے یکتا پرستی کے لیے دعوت دی اور روشن دلائل کے ساتھ اس کے مذہب بت پرستی کو باطل ثابت کیا، لیکن اس بادشاہ پر آپ کی تبلیغ کا کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ اس کے برعکس بادشاہ نے حضرت جرجیس کو اپنے ایک بت جس کا نام افلون تھا کہ سجدہ کرنے کا حکم دیا، جس سے آپ نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس بت کی پوجا نہ کرنے اور اس کے سامنے سجدے سے انکار کی وجہ سے حضرت جرجیس کو زندہ میں قید کر دیا اور حکم دیا کہ انہیں شکنجہ میں ڈالا جائے۔ آپ نے ہر تحمل کیا اور بقید حیات رہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل ہوئی کہ نہ ڈر اور صبر کر، اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہے، یہ لوگ تجھے 4 مرتبہ قتل کریں گے اور میں تجھے زندہ کروں گا اور چوتھی بار تجھے اپنے پاس بلا لوں گا۔ ایک قول کے مطابق ارشاد خداوند ہوا کہ میں چوتھی بار تجھے فتح دوں گا اور تو بادشاہ کو قتل کر دے گا اور دین حق کو پھیلائے گا۔ اس مدت میں کہ جو ظاہر 7 سال تھی، حضرت جرجیس کو مختلف آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی آپ کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، کبھی آپ کے بدن کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا۔ ہر دفعہ آپ کی روح پرواز کر جاتی اور آپ زندہ ہو جاتے۔ ان شکنجوں کی تفصیل اسلامی کتب میں مرقوم ہے۔ اس تمام مدت میں آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد 4000 تھی۔ بعض کے نزدیک حضرت جرجیس پر ایمان لانے والوں کی تعداد 34,000 افراد تھی۔ بادشاہ کی بیوی جس کا نام اسکندرہ تھا، وہ بھی حضرت جرجیس پر ایمان لانے والوں میں سے تھی، اور بادشاہ نے ظلم کر کے حضرت جرجیس پر ایمان لانے والوں کو شکنجوں میں ڈال کر شہید کر دیا تھا، حتیٰ کہ اپنی بیوی سکندرہ کو بھی شہید کر دیا۔ آخرکار خداوند کے عہد کے مطابق حضرت جرجیس کو جب چوتھی مرتبہ شکنجہ میں ڈالا گیا تو آپ خالق حقیقی سے جا ملے اور پھر زندہ نہ ہوئے۔ اس کے بعد کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی نفرین اور عذاب الہی آئے، جس سے وہ نابود ہو گئے۔ حضرت جرجیس کے معجزات میں سے مردوں کو زندہ کرنا، خشک لکڑیوں کو سرسبز کرنا، اندھوں کو بینا کرنا۔ خداوند متعال نے حضرت جرجیس کے لیے ان مردوں کو زندہ کیا، جیسا کہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بہار الانوار میں لکھا ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت جرجیس کی خدمت میں آئی اور کہا کہ ایک نیک بندے، میری ایک گائے تھی جس کے سبب ہماری زندگی کی معاش اور گزر بسر تھی، وہ مر چکی ہے۔ حضرت جرجیس نے فرمایا، میرا عصا لے کر جا
اور اپنی گائے کو مار۔ ساتھ یہ کہنا کہ حضرت جرجیس کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ بس جیسے ہی اس عورت نے وہ عصا گائے کو مارا تو وہ زندہ ہو گئی، اور یہ معجزہ دیکھ کر وہ عورت خداوند پر ایمان لے آئی۔ حضرت جرجیس کی شہادت کے بعد آپ کا مدفن نامعلوم ہے۔ بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ آپ کو ایران کے شہر شوچتر میں دفن کیا گیا ہے، جبکہ کچھ افراد نے آپ کا مدفن عراق کے شہر موصل میں لکھا ہے۔ حضرت جرجیس بھی حضرت ایوب کی طرح صبر اور بردباری میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ راہ حق میں استقامت رکھتے تھے اور باطل پرستوں کے سامنے جھکنے کی بجائے شکنجہ اور مرنے کو ترجیح دینا آپ کی اولین ترجیح تھی۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔